أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب احترام سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، وقت بہت قلیل ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، تقریباً 10 منٹ کی گفتگو ہے، پھر انشاءاللہ ختم شریف پڑھنا ہے، پھر آپ لنگر شریف بھی کرنا ہے، پھر نماز کا بھی وقت ہے، 4 بجے نماز کا وقت ہے، تو انشاءاللہ ہم نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے، تو 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ گفتگو ہے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، 2 چیزوں کی وجہ سے بندہ ولی بنتا ہے. پہلی چیز ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے جو ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اور دوسری وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو ولایت عطا فرماتا ہے وہ ہے والدین کی دعا، کہ والدین کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. تو ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولایت جو ملی ہے وہ عبادت کی وجہ سے ملی، اور اسی طرح والدین کی دعا سے بھی ملی، بلکہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ولایت ملی ہے وہ مادر ذات، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ولایت ملی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان دیکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسہ میں جاتے ہیں، قاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتے ہیں، تو حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 18 سپارے جو ہے پڑھ کر سنا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 18 سپارے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے قاری صاحب کو سنا. تو قاری صاحب بڑے حیران ہوئے کہ بچہ جو ہے پہلے دن مدرسے آیا ہے اور 18 سپارے سنا رہا ہے. تو پوچھا بیٹا یہ تمہیں کیسے یاد ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے کیسا جواب ارشاد فرمایا. فرمانے لگے قاری صاحب استاد صاحب، میری والدہ جو ہے جب مجھے دودھ پلایا کرتی تھی تو قرآن کی لوریاں دیا کرتی تھی، قرآن سنایا کرتی تھی، میں قرآن سنا کرتا تھا، تو میری ماں نے مجھے سلاتے وقت، دودھ پلاتے وقت، کھلاتے وقت قرآن کی جو ہے وہ لوریاں دی ہیں، قرآن پڑھنا جو ہے وہ پڑھانا سکھایا ہے. تو میری ماں جو قرآن پڑھتی تھی مجھے بھی وہ ساتھ ساتھ میں یاد ہوتا رہتا تھا. تو میری ماں کو 18 سپارے یاد تھے، تو آج الحمدللہ مجھے بھی 18 سپارے جو ہے یاد ہے. یہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی کرامت ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک بغیر پڑھے جو ہے 18 سپارے جو ہے وہ حفظ فرمائے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آج آپ 11ویں شریف یہ مناتے ہیں. میرے بھائیو اس کے اندر ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم یہ 11ویں شریف کیوں کرواتے ہیں. ہمارا مقصد جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں. مقصد تو یہ تھا کہ ہم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. یہ تھی اصل 11ویں شریف کہ جس طرح حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی گزاری ہے تو ہم اس کے مطابق تو نہیں گزار سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم بھی کچھ اپنی زندگی کا ایام گزار لیں. کتاب میں لکھا ہے کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رات نوافل کے اندر جو ہے لگاتار قرآن پاک مکمل فرمایا. 15 سال، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، 15 سال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات کے اندر جو ہے وہ مکمل قرآن پاک ختم فرمایا. آپ کی یہ روٹین تھی اور 15 سال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ایسا عمل کیا. اور یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن میرے بھائیوں یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. آج ہم صرف جب رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا ہے
صرف اس کے اندر بھی ہم سے ایک بار قرآن پاک ختم نہیں ہوتا پورے مہینے کے اندر. اور اب دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام جو قرآن پاک تراویح کے اندر سناتے ہیں، جب 27 کی رات یا 26 کی رات 29 کی رات قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا بھی چاہیے، نیک اعمال ہیں، نیکیوں پر خوش ہونا چاہیے انسان کو. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ پاک کی توفیق سے میں نے یہ نیکی کی ہے. تو ایک حافظ ایسے بھی ہمارے معاشرے کے اندر نماز پڑھتے نہیں ہیں، مسجد میں نہیں جاتے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، اور پھر کہتے ہیں ہم حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے. میرے بھائیو، یہ محبت کیسی محبت ہے؟ یہ صرف فوکلی محبت ہے، یہ صرف ایک نامی محبت ہے، زبانی کلامی محبت ہے. میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عملی محبت کی طرف آئیں کہ جس طرح حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی گزاری ہے نمازوں کی پابندی کر کے، تلاوت قرآن کی پابندی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف خدا کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، ہم بھی اپنی زندگی کو گزاریں. میں نے کہتا آپ روزانہ 1000 رکعت پڑھیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہمارے لیے. آپ میرے بھائیوں کا نماز جو ہے وہ ہم پابندی کے ساتھ تو پڑھ سکتے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں. نوافل تو دور کی بات ہے، ہم فرض کی تو پابندی کر سکتے ہیں. اگر ہم فرض کی پابندی کریں گے تو پھر یہ ہماری حقیقی محبت ہوگی، پھر ہی ہم حقیقی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والے ہوں گے. صرف نام کی محبت نہیں ہونی چاہیے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اب دیکھیں 15 سال جو ہے لگاتار قرآن پاک ختم فرمائے، اور اسی طرح روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے. اتنی عبادت کرنے کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کے قریب جو ہے سجدے میں سر ہے اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر جو جملے ہیں، مالک میں بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے. میرے بھائیو، آپ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی انکساری کر رہے ہیں. مالک میں بڑا گنہگار ہوں، یا اللہ میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے. زاروں قطار رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ طواف کرنے والے جو تھے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ ایسا کون سا شخص ہے، ایسی کون سی ان سے غلطی ہو گئی ہے کہ یہ اتنا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے، میں بڑا گنہگار ہوں. ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے؟ لیکن قربان جاؤں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان پر، آپ کی عاجزی و انکساری پر، کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور وہ طواف کرنے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس گنہگار کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے. کیونکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سجدے میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، لیکن جیسے سر اٹھاتے ہیں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی اتنا رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اتنی عاجزی انکساری کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری بخشش فرما دے، میری مغفرت فرما دے. لیکن میرے بھائیوں، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارا دل ہے وہ بھی گناہوں میں بسر ہوتا ہے، ہماری رات ہے وہ بھی گناہوں میں بسر ہوتی ہے. ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کریں، پھر بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. میرے بھائیو، حقیقی محبت یہ ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو ان کو عام کیا جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، اس طرح زندگی گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. جب ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور قبر میں بھی کامیابی، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خلاق عالم ہم سب کو اولیاء کرام کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.